بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی دوسری آیت کے اندر لفظ مجنون کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ عرض کی تھی کہ جنون بنیادی طور پر جیم نون سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حواس سے خمسہ یا 5 سینسز سے چھپا لینا۔ اور جو آخری بات اس میں بیان کی تھی وہ یہ کہ جنت کو یا تو جنت اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے درخت بہت گھنے ہوں گے اور زمین کو چھپا لیں گے، اتنے گھنے ہوں گے، اور یہ عربوں کے لیے، اس صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اسی طرح عرض کیا تھا کہ یا دوسرا سبب جنت کا نام جنت رکھنے کا یہ تھا کہ اس کی نعمتیں آج اس دنیا میں ہم سے پوشیدہ کر دی گئی ہیں اور چھپا دی گئی ہیں۔ اسی طرح بچہ جب تک شکم مادر میں ہوتا ہے اسے عربی زبان میں جنین کہا جاتا ہے۔ جنین یعنی شکم مادر میں، رحم مادر میں موجود بچہ، اس لیے کہ وہ بھی لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اور ابھی دنیا میں ظاہری وجود میں نہیں آیا ہوتا۔ اور بالآخر جنات کو، جو انسان کے مقابلے میں ہم جن کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے اور ہمارے حواس سے چھپا ہوا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور اسی جیم نون سے لفظ جنون نکلا ہے۔ جنون یعنی ایسی چیز کہ جو ایسی بیماری کہ جو انسان کی عقل پر حملہ کرے اور اس کی عقل کو ڈھانپ لے، یعنی اس کی عقل کو صحیح طرح کام نہ کرنے دے، ایسی بیماری کو جنون کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اور جس شخص کو جنون ہو جائے ایسے شخص کو مجنون کہا جاتا ہے۔ مجنون یعنی وہ شخص کہ جس کی عقل چھپ گئی ہو، جس کی عقل کو ڈھانپ دیا گیا ہو، چاہے وہ ڈھانپنے والی کوئی بیماری ہو یا کوئی حادثہ یا کوئی بھی اور سبب۔ اس آیت میں جو فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب سے، وہ عظیم نعمت نبوت، اس کے سبب سے، اور یہ نعمت نبوت گواہ ہے کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں یا پاگل و دیوانہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت خود مجنون ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حقیقی مومنوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو یہ منافق جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح، ان کم عقلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور قرآن پھر خبردار کرتا ہے وہاں پر کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار، در حقیقت ان کی عقلیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مومن کی عقل تو بڑا اچھا فیصلہ کرتی ہے، اور بڑا اچھا فیصلہ کیا مومنین کی عقلوں نے، لیکن یہ دنیا پرست منافقین کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے یہ مومنین کی باتوں اور ان کے اعمال کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا یہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ مومنوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت خود کم عقل ہیں، اور ان کی یہ کم عقلی عنقریب جب اس دنیا سے ان کی جدائی کا وقت آئے گا تو یہ کم عقلی اور یہ حماقت بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی جب اپنے آپ کو عذاب اور جہنم کے سامنے پائیں گے۔ اب انشاءاللہ پہلی اور دوسری آیت کے الفاظ کے ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انتہائی توجہ سے ان دونوں آیات کے دقیق معنی پر غور فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی کہ جس کے ذریعے حقیقتیں لکھ کر محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ وما یسطرون، اور قسم ہے
ان حقیقتوں کی کہ جنہیں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے ایک حقیقت کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ ساری کی ساری حقیقتیں گواہ ہیں، ان کو لکھنے والا قلم بھی گواہ ہے، اور خود وہ حقائق اور وہ حقیقتیں بھی گواہ ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک انتہائی بڑی نعمت جو کہ رسالت کی نعمت ہے، اور جو اسے عطا ہوتی ہے کہ جو اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھنے والا ہو، اور یہ نعمت رسالت آپ کو عطا ہوئی ہے، نہ ان کو کہ جو آپ کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ قلم اور یہ حقائق یہ سب کے سب گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ اپنے رب کی اس نعمت رسالت کی وجہ سے، یعنی یہ خود رسالت کی نعمت بھی گواہ ہے اس کا آپ کو دیا جانا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل یا دیوانہ جیسا کہ یہ مکہ کے مشرک اور جاہل لوگ آپ کو پکارتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اللہ کا پیغام سنانے سے پہلے مکہ کے قریش رسول اللہ کے بلند ترین اخلاق کی وجہ سے اور انتہائی اچھی شخصیت کی وجہ سے رسول اللہ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق یعنی سچ بولنے والا۔ ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر جھوٹ بے تحاشا بولا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں جہاں امانت میں خیانت کی جاتی تھی، رسول اللہ کو وہ معاشرہ بھی امین کہا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کا پیغام جیسے ہی اس صادق و امین ہستی نے لوگوں کو بتانا شروع کیا تو وہی معاشرہ صادق و امین کہنے کی بجائے اللہ کے نبی کو مجنون اور ساحر یعنی جادوگر اور کذاب یعنی بے تحاشا جھوٹ بولنے والا، اس قسم کے برے القاب کے ساتھ رسول اللہ کو خطاب کرنے لگے۔ کسی انتہائی پاکیزہ انسان کو جب اس قسم کے برے ناموں سے پکارا جائے تو ظاہر ہے کہ اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔